وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو دعوت دوں گا بغیر کسی اضافی الفاظ کے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، آپ کا موضوع ہے کسب معاش تعمیلات نبوی کی روشنی میں۔ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، اور اگر یہ عبادت کسب معاش سے منسلک ہے تو اسے کس طرح خوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، یہ رہنمائی فراہم کریں گے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش پر چلے ہوتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کی بارش کر دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ کسب معاش کی اہمیت قرآن کے اس حکم سے واضح ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب آپ نمازیں پڑھنا چاہو تو پڑھو، اپنے مختلف اذکار کرنا چاہو تو کرو، لیکن جو کسب معاش ہے اس کو بنیادی ذمہ داری کے طور پر کبھی مت بھولو کہ وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں چند نکات میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی پالیسی اگر ہم بنا لیں تو ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، جو سورہ اعراف کی اس آیت سے پالیسی سامنے آتی۔ اور ایمان اور تقوی کی بات کیا ہے؟ تقوی صرف یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی خوشنودی کا کام ہے۔ تو جس طرف انیق احمد صاحب نے اشارہ کیا، میرے خیال میں ہم سب کا بنیادی مسئلہ وہی ہے، وہ معیشت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی پالیسی پر چل رہی ہو، داخلی اور خارجی سطح پر، وہ معیشت کیسے سنبھل سکتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم سب کو، ہمارے پاس اس وقت صدر پاکستان تشریف فرما ہے، ہمیں آج کے پالیسی میٹر کے طور پر یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں داخلی اور خارجی سطح پر سود کو نکالے بغیر ہماری معیشت نہیں سنبھل سکتی۔ دوسرا نقطہ کہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کھانا کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو ہنرمندی کی دعوت دے رہے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں اور میں نے خود بھی بکریاں چرائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وہ ذرائع ہو سکتے تھے انفرادی سطح پر کسب معاش کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے موجود ذرائع کو استعمال فرمایا۔ لہٰذا اگلا نقطہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں حکومتی سطح پر ہنگامی بنیادوں پر
پوری قوم کو ہنرمند بنانا چاہیے. اور پوری قوم کو ہنرمند بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف نوجوانوں کے لیے، بلکہ یہ ہماری معیشت اس وقت جہاں پہنچ چکی ہے، یہ ہنگامی بنیادوں پر، اس میں بوڑھے بھی شامل ہوں، اس میں جوان بھی شامل ہوں، اس میں خواتین بھی شامل ہوں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی ہنرمندی کا ایک وسیع اور وسیع البنیاد ایسا پروگرام شروع کیا جائے کہ ہم سب کمانے والے بن جائیں، نہ کہ امداد کا انتظار کرنے والے. اور اگلا اور آخری نقطہ میرا یہ ہے کہ کسب معاش کا سب سے بڑا موڈ ہے تجارت. لہذا انفرادی سطح پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں تجار کی رہنمائی کی اور ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور اجتماعی سطح پر، ہمارے قومی سطح پر، ہمارے جو مختلف ممالک کے ساتھ انٹرنیشنلی تجارت ہوتی ہے، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں دو نقطے سمجھ لیجئے. ایک حدیث، میں دونوں حدیثیں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں، مفہوم آپ اپنا اس کو شامل کر لیجئے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ کرے ہم عمل کے اوپر بھی تیار ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تاجر ہیں نا، تاجر برادری، ان التجار هم الفجار، یہ تاجر برادری یہ سارے فجار ہیں. اور فجار کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے جہنمی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاجر سارے فجار ہیں. اتنا خوفناک بیان، ان التجار هم الفجار. تو ایک صحابی بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال نہیں کی؟ آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جو ہیں جہنمی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں حلال کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاجر جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. اگر اس کے مقابلے میں سچ اور دیانت کے اوپر کاروبار کی بنیاد رکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو سچ اور امانت دیانت کے ساتھ کاروبار کرنے والا جو تاجر ہے وہ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. لہٰذا اگر اس بنیاد پر ہم تجارت کی بنیاد رکھیں تو امید ہے کہ ہمارا یہ جو تاجر طبقہ ہے، تاجر برادری، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر دور میں تاجر برادری نے بڑا کام کیا ہے. اور ایک آخری واقعہ سن لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، اس طرح کے فصلیں نہیں ہوئیں، موسم کے معاملات ہوئے، تو لوگ جو ہیں ان کے ہاں کھانا پینا تلخ ہو گیا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست باقی نہ رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے یا خلیفۃ المسلمین ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، کیا کریں؟ فرمایا صبر کرو، شام تک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے تاجر تھے، ان کے 100 اونٹ گندم سے لدے ہوئے وہ شام سے مدینہ پہنچے. سارے تاجروں کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جا کے وہاں سے خریدتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر جذبہ تھا کہ ہم یہ بیچیں گے اور بیچ کے یا لوگوں کو جو ہے وہ گندم فراہم کریں. تو سارے تاجر پہنچ گئے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے میں دیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا اس کا ہمیں مول دیں گے؟ کسی نے کہا 20% دیں گے، کسی نے کہا 50% دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جو اس کا منافع مل رہا ہے وہ تم سب کے منافع سے زیادہ. بڑے حیران ہوئے کہ مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ منافع دینے والا کون ہے؟ تو فرمایا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ساری کی ساری گندم میں مدینے کے عوام کے اندر تقسیم کر دوں گا. اپنے تاجروں کو، اپنے ملک کے تاجروں کو میں گزارش کروں گا کہ وہ اسوہ اپنائیں. انشاءاللہ ہماری غربت اور ہماری غربت میں کمی ہوگی اور معاشی استحکام بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.